تو میں مرزا نے یہی بھی تو میں اپنے نے آپ کوشچن کو کیا تھا بھائی، ان کا شجرہ نسب اب میں نے جن کو یہودی بتانا نا، جب میں اگلی اسٹریم میں آؤں گا تو بھائی میں ان کا شجرہ نسب بھی آپ کو دکھاؤں گا، ایون کہ ان کی ڈی این اے رپورٹ بھی لگاؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو بھائی کوئی شجرہ نسب تو دکھاؤ نا، کوئی ایویڈنس تو دکھاؤ نا کہ تم اسرائیلی ہو، یہودی ہو، ہوا میں باتیں تو نہیں ہوتی نا۔ یہی تو سوال کیا تھا، اور میر لطیف صاحب نے وہ ایک چھوٹا سا قاعدہ اٹھا کر مجھے دکھانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں۔ اچھا، میر لطیف کی اکثر یہ عادت ہے جب ہم ان کو دکھاتے ہیں نا قاضی یار ایل کلیدر کی کتاب، جس کے اندر وہ مرزا صاحب کی دوبر کو وہ ذرا چھیڑخانی کرتا تھا، مرزا صاحب کے تھنوں کو چھیڑتا تھا، تو اس کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ مرزا قادیانی کا بڑا قریبی اور وہ تھا، کیا اس کا نام ہے، بڑا دوست تھا، مرزا کا صحابی تھا، اس کو یہ ہے ہم نہیں اس کتاب کو مانتے، یہ پاگل ہے، اور ہمیں ان کی کتابیں دیتے ہیں جن کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ بھائی لے جاؤ، ہمارا کیا لینا دینا ان چیزوں سے؟ بالکل ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ اور جو تم خضر نے باتیں یہودی کی ہیں مسیح یسوع کی آمد ثانی کی باتیں کی ہیں وہ ساری، جی وہ یہودی یہ مانتے ہیں، کیا پولس رسول یہودی نہیں تھے؟ جناب متی یہودی نہیں تھے؟ جناب کرسچینٹی کتنی کرسچینٹی کتنی یہودیوں سے ہے؟ جناب مسیح کی ایک بات کوٹ کروں گا یہاں پر، ان کے مبارک منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یہاں پر کوٹ کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یروشلم کی سرزمین جو ہے، اسرائیل کی سرزمین جو ہے، غیر قوموں کے حوالے کی جائے گی اور وہ ایک مدت تک پامال ہوگی۔ بالکل۔ افسوس یہ ہے کہ یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سن 1947 میں اسرائیل آزاد ہوا اور یہودیوں کو مل گئے، جبکہ بغور مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 1947 میں غیر قوموں کے ہتھے اسرائیل کی سرزمین چڑھ گئی ہے اور یہ پامال ہو رہی ہے۔ آپ خضر کو کیسے یہودی کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو پروفیسی مسیح کی پوری ہو رہی ہے، یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ بالکل۔ اور یہ کم جی علی بھائی ہمارے ساتھ کریں، آپ بات کریں، پھر اس کے بعد آپ نہیں انوائٹ کرنا ہے علی بھائی کو، سفیان بھائی آپ نہیں کرنا ہے انوائٹ۔ اچھا جی، تو کلمے کی وجہ سے لوگوں نے الٹی گنگا بہا دی، تحقیق نہیں کی، کوئی اس پر کام نہیں کیا کہ اصل میں یہودیت ہے کیا۔ میں نے جب قدیم جوڈائزم پڑھا تو میں نے کہا کہ جو نسل یہودی ہوگا نا، وہ اپنے باپ دادا کی رسومات کو کبھی نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بھی مذہب لے لیں، وہ اپنی کتاب، اپنے باپ دادا، اپنے قدیم رسم و رواج کو کبھی نہیں چھوڑتا اور اس میں تبدیلی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی؟ تو اب آپ ان کی رسومات کو دیکھ لیں، بڑی بڑی عجیب رسومات جو ہیں وہ ایجاد ہو چکی ہیں قدیم۔ میں ایک چھوٹی سی مثال، بس ایک ہی مثال دوں گا۔ جو قدیم جوڈائزم ہے نا، وہ زیتون کا تیل چراغوں میں جلاتے تھے شبات کے دن، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ دیکھ لیں یہ شبات کو موم بتی جلاتے ہیں۔ آپ کو موم بتی کیسے بنتی ہے آپ جا کر پتہ تو کریں، اس میں تو بڑے گندے کیمیکل ہوتے ہیں، یہ تو کبھی کسی مقدس کام کے لیے جلائی نہیں جا سکتی۔ آپ بتائیں نا کہ کیا مقدس جگہ پر یہ موم بتی جل سکتی ہے؟ بالکل کینڈل جو ہوتی ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ اور یہودی جو اصل یہودی ہیں وہ بڑے ان چیزوں کے وہ نہیں، ہاں، ہاں، اور جو اصل یہودی ہوتا ہے وہ اپنا پورا سر جو ہے وہ ڈھانکتا ہے پراپر، یہ چھوٹی سی ٹوپی نہیں رکھتا۔